ایک چھوٹا سا سوال ہے علی بھائی، اگر کبھی بھی اس کا جواب دینا چاہیں. جی دیں گے، ابھی آپ بتائیں کیا سوال ہے. جنگ جمل اور جنگ صفین پر ایک نیریٹو ہے جو مجھے تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں علی بھائی کی، لیکن جاوید احمد غامدی کا جو نقطۂ نظر ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہیں کہ امر بن شورا بینہم کی تشریح قرآن کی جو جاوید احمد غامدی کرتے ہیں نا، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اسلام کے اس روح سے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جبکہ باقی لوگ یہ سوال تھوڑا شارٹ کریں نا، میں نے لکھنا ہوتا ہے اصل میں، اتنا آپ کہیں گے جی سوال بھی آپ کا کہ خلافت کو جو ہے وہ امر بن شورا بینہم کے اصول پہ آج تک کسی اسلامی خلیفہ نے نہیں دیکھا. اور یہ کون صحیح تھا، حضرت علی صحیح تھے یا حضرت معاویہ صحیح تھے؟ انہوں نے ان میں سے کسی نے بھی امرہم شورا بینہم کو ایز این انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کیا. یہ میرا سوال ہے کہ وہ اس کو علی بھائی لاسٹ میں ایک بھائی آئے تھے، وہ جنگ جمل اور صفین کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ کون ٹھیک تھا. ان کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، کافی لمبا سوال کیا انہوں نے کہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. سوال لمبا ہونا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کوئی ڈاکٹرن پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میرے بھائی میں نے تو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، رہ گیا غامدی صاحب کے بارے میں میرے کیا کامنٹس ہیں. سکرین فل کر دیں آپ. غامدی صاحب کا جو موقف ہے میرے بھائی، وہ سطحی باتیں ہیں ان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کے تحت خلفائے راشدین نے کوئی سسٹم قائم نہیں کیا تھا. تو پہلے تو میں غامدی صاحب سے الزامی جواب کے طور پہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی نے کوئی سسٹم قائم کیا تھا اس طرح کا؟ تو تھوڑی جرت کریں نا، تو بات کریں نا، سب کو اسی کرائٹیریے سے گزارے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اس طرح کا سسٹم دے کے گئے تھے امرہم شورا بینہم کے تحت، کہ جس کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تھا؟ تو خاموش ہو جائیں گے یہ. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں دیا تھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرنے والے؟ ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں نا، کہ سب سے زیادہ فکر تو ان کو تھی اپنی امت کے بارے میں. تو یہ مطلب ایک ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں بھی جتنے مسلمان تھے ساروں سے ووٹنگ کرواتے تھے یا تمام قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہی جا کے علم حاصل کریں، چاہیے کہ چند ایک لوگ مخصوص ہوں جو علم حاصل کریں، وہ آ کے اپنے قبیلوں میں اسے سکھائیں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب کوئی قبیلہ ایمان لے کر آتا تھا تو آپ ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے، ان کا سردار، اس سے مشورہ کیا جاتا تھا، اور وہ مشورہ پورے قبیلے سے مشورہ شمار ہوتا تھا. یہ قبائلی سسٹم تھا، امرہم شورا بینہم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم تھا. اب سیدنا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے ریپریزنٹیٹیو تھے. حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے. تو اس کا مطلب پورا ایک قبیلہ ہوتا تھا. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ امرہم شورا بینہم نہیں تھا. اور پھر کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. تو مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور ہے جس سے غامدی صاحب اتنے ناراض تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا کہ جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو سب آرڈینیٹس کو چاہیے تھا اس بندوق کو اس کے اوپر کر لیتے کہ تو ہمیں آئین کے خلاف چلا رہے ہیں. تو یہ قانون حضرت معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لگتا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے، جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ میں حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی اینڈ پہ؟ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے. جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا. تو امرہم شورا بینہم تو ہوا تھا. یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ اور باقی احادیث کا وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ان کو وہ کوئی احادیث نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف جھوٹی تاریخی روایتوں کو لے رہے ہیں. تو تاریخی روایتوں پہ اگر جانا ہے میرے بھائی تو حضرت معاویہ کے حق میں اگر ایک تاریخی روایت ہے تو ان کے تو خلاف 1000 تاریخی روایتیں ہیں، تو پھر ہم لے آئیں گے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا موقف تھا،
اس دور کے سارے واقعات احادیث کے اندر صحیح سند سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے الحمدللہ, اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہے. اور حدیث عمار جو ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے, حدیث متواتر ہے وہ, کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو ان سے پوچھیں اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی محدث نے اس حدیث کا انکار کیا؟ سنی شیعہ کسی نے, بڑے بڑے چیمپئن ناسبی گزرے ہیں, ان میں سے بھی کسی نے جرت نہیں کی ہے. ہمیشہ حضرت علی کو انہوں نے حق میں مانا, حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کہہ دی کسی نے, اور کسی نے کہا کہ نہیں ہٹ درمی پہ مبنی تھی, لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت معاویہ کو ٹھیک کہیں. تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پر, کسی اصول کے اوپر تو کھڑے ہو نا, کیا اصول بنایا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. بھئی صحابہ, جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 3 طرح کے صحابہ ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے شروع میں جو ایمان لے آئے مہاجرین و انصار, اور جنہوں نے احسان سے ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے اللہ راضی ہوا ہے. اور یہ بھی ایک جنرل رول کے طور پر ایکسیپشن ہے. سابقون الاولون میں ہجرت حبشہ جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی, حضرت ام حبیبہ کا خامن تھا عبید اللہ, وہ وہاں جا کے مرتد ہو کے عیسائی ہو کے مرا, تو آپ اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے قرآن کے تحت؟ تو کہیں گے نہیں, ایکسیپشن ہے.